بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں جو بڑی کارروائی کی گئی ہے اور 8 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کی 180 سیٹیں جیت چکے ہیں اور 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو فیکٹس اینڈ فگرز قوم کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین کی جانب سے موجودہ الیکشنز کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی جانب سے NA-15 مانسہرہ کا جو نتیجہ ہے اس کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا ہے، چونکہ کسی صورت بھی نواز شریف اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ وہ مانسہرہ سے ہاریں، اور پوری دنیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ 60 سیٹیں جیتے 266 میں سے، اور وہ وکٹری سپیچ کرے، اور پھر اس کے بعد آصف زرداری اور بلاول زرداری کا لاہور پہنچنا۔ کچھ دوست یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ بلاول زرداری نے اپنی کمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی نواز شریف کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے۔ یہ خالی باتیں ہیں، نہ تو بلاول زرداری کی یہ اپنی سیٹیں ہیں، نہ بلاول زرداری کو میرٹ کے اوپر جیتے ہیں، جو ان کے پاس 45 یا 46 سیٹس اب تک ہیں اور وہ بڑھ بھی رہی ہیں۔ تو جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، اور ایسی دھاندلی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ کراچی میں ہوئی ہے، اندرون سندھ میں تو ویسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر تو بلاول زرداری کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو ووٹ ملے ہوتے تو پنجاب اور لاہور میں 15,000 ووٹ نہ ملتے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کیسے ان کو ووٹ ملے ہیں۔ تو جب ان کو ایسے ووٹ ملے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ جب کل یہ خبر سامنے آئی کہ آصف زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، پنڈی پہنچ چکے ہیں اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ہی چیزیں سامنے آ گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد انتخابات رکے اور نتائج روکے گئے، اور پھر صبح یکسر تبدیل ہو گئے، جس کا 1 لاکھ تھا اس کا 1,000 ہو گیا، اور ایک عجیب ہی نتائج آنا شروع ہو گئے جس کو پوری دنیا مسترد کر رہی ہے۔ بہرحال اب یہ سوچنا کہ بلاول زرداری جو کچھ کہتے تھے وہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الٹیمیٹ وہ اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اتحاد کرنا پڑے گا، اور یہ PDM ٹائپ ایک حکومت بنے گی۔ نواز شریف نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کل جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے اور ان سے صحافی نے سوال پوچھا تو انہوں نے بڑے سخت غصے میں کہا کہ خدا کے لیے سادہ اکثریت کی بات نہ کریں، 2/3 اکثریت کی بات کریں، اور کسی ایک جماعت کو 2/3 اکثریت ملنی چاہیے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف رابطہ کریں گے فضل الرحمان کے ساتھ بھی۔ فضل الرحمان نے بھی ایک بڑا غصے پر مبنی ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور ان کا غصہ بھی نظر آتا ہے۔ ان کا بیٹا شیر افضل مروت سے بری طرح ہار گیا ہے 49-50 ہزار ووٹوں کے مارجن سے، اور فضل الرحمان خود علی امین گنڈا پور سے ہار گئے ہیں، تو وہ بھی ان کی بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اب مانسہرہ NA-15 انتخابی نتائج چیلنج کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں نواز شریف کی جانب سے۔ نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون نے انتخابی نتائج چیلنج کیے ہیں۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ 125 پولنگ اسٹیشن کے نتائج مکمل نہیں ہوئے۔ RO نے بقیہ پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے بغیر ہی فارم 47 جاری کر دیا۔ نواز شریف نامکمل فارم 47 پر ہارے، انہیں فارم 47 پر تحفظات ہیں۔ مانسہرہ NA-15 کے نتائج روکے جائیں۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کی گئی ہے۔ چونکہ نواز شریف کی درخواست ہے تو جلد ہی اس کے اوپر بھی ریلیف ملتا نظر آتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب برطانیہ کی جانب سے جو پاکستان کے موجودہ انتخابات ہیں اس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں سنگین خدشات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں سنگین خدشات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ یورپین یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ
یورپین یونین نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے دوران چند سیاسی رہنماؤں کو انتخابات سے دور رکھنے پر اور اظہار جو آزادی رائے نہ ہونے، سیاسی اجتماعات کی اجازت نہ ملنے، سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں، انٹرنیٹ تک رسائی کی پابندیوں، شدید مداخلت کے الزامات کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے پر بھی شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ یورپین یونین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ condemned electoral violence, restrictions on access to the internet and telecommunication services, and concerned about allegations of interference in the electoral process. Claims of interference or fraud should be fully investigated. یہ امریکہ کی جانب سے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ، اس پر یہ باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا ہے کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تشویش کا اظہار کرتا ہے پاکستان میں جو انتخابی وائلنس پہ اور ریسٹرکشنز، جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جو پابندیاں لگائی گئیں، اور پھر ان کی جانب سے جو انٹرنیٹ کی بندش تھی یا موبائل فون کی بندش تھی، اس کے اوپر امریکہ نے بھی یہ ساری بات کی ہے۔ اب جن کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے جیسے ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے انتخابات کو مسترد کیا ہے تو اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی، تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں جہاں ان کے فائدے کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس حساب سے ہی وہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے۔ جو بھی لوگ فورن پالیسی کو پڑھتے ہیں یا اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی ہمیشہ اپنے مفادات کی پالیسی بناتا ہے، اور جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں ہیومن رائٹس بھی ہیں، وہی ان کی رول آف لا بھی ہے، وہیں پہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جہاں ان کے مفادات دوسری طرف ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے پھر چیزوں کو چلاتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے شعیب شاہین نے اور باقی علی بخاری نے، اور اس کے علاوہ جو عامر مغل ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریٹرننگ افسران کو درخواستیں دی ہیں اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ صبح سویرے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ پٹیشنز تیار کر لی گئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل یہ 3 پٹیشنز دائر ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مختلف جگہوں پر یہ تفصیلات سامنے آئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ شروع کی ہیں، تو ایک بات بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ہائی کورٹ سے ریلیف لینا ہے۔ فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، وہ پروفیشنل وکلا کی خدمات حاصل کریں گے، اور جو سیکشن 82 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جب گنتی کا پروسیس ہو رہا ہوگا تو آپ نے وہاں پر آپ کو باقاعدہ طور پر اجازت ہے اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جائیں اور آپ اس کا حصہ بنیں۔ تو اگر آپ کو کوئی اس حصے سے محروم کرتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ جائیں ہائی کورٹس میں اور ہائی کورٹس آپ کو ریلیف دیں گی۔ اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے 8 امیدواروں کی جانب سے مشترکہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے بارے میں امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کل اس کے اوپر سماعت کے لیے اس کو مقرر کرے گی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 8 آزاد امیدواروں نے انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ آزاد امیدواروں نے موقف اپنایا ہے کہ فارم 45 میں نتائج ہمارے حق میں تھے، فارم 45 کے مطابق درخواست گزار جیت چکے تھے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ فارم 47 کے نتائج میں درخواست گزاروں کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو آفیشیل نتائج سے روکے اور ہمیں ریلیف دے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اس میں پی ٹی آئی کے محمود جان ہیں، تیمور جھگڑا ہیں، کامران بنگش ہیں، عاصم ہیں، ارباب جہانداد، علی زمان اور ملک حشمت نے انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حتمی نتائج جاری کرنے سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست باقاعدہ طور پر دائر ہو چکی ہے الیکشن کمیشن میں، پشاور ہائی کورٹ میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ دعویٰ ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ ہفتے کے دن، چھٹی کے دن، کل پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی، چونکہ یہ انتخابات کیس ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ انتخابات کے معاملات کو جلد دیکھنا ہے، تو اس وجہ سے کل اہم سماعت ہو سکتی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرح حتمی نتائج سے روک سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو فارم 45 ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں نے وہ حاصل کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ
کو 2 پولنگ سٹیشنز ہیں یا 4 پولنگ سٹیشنز ہیں یا میکسیمم 10 پولنگ سٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کے فارم پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہیں، تو میجورٹی جو سینکڑوں فارمز ہیں پولنگ سٹیشنز کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت اپنے تئیں جو فارم 45 کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لسٹ بنائی ہے سیٹوں کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹل 179 سیٹوں پر نیشنل اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ ٹوٹل 265-66 ہیں اور اس میں سے 189 میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ اسلام آباد میں فارم 45 کے مطابق اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن کے ساتھ آگے ہے۔ بلوچستان کی 16 میں سے 4 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف بھاری مارجن سے آگے ہے۔ پنجاب کی جو 41 جو پنجاب کی 109 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، اور اسی طریقے سے سندھ کی 21 جو سیٹیں ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، اور اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا کی 42 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، اور ٹوٹل یہ جو ورڈکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ورڈکٹ آف پبلک ان دی فیور آف پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے عوام کا جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے وہ 2/3 اکثریت کا ہے، جس میں اسلام آباد سے 3، بلوچستان سے 4، پنجاب سے 109، سندھ سے 21، خیبر پختونخوا سے 42 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کا ہی یہ حق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی 45 کے ذریعے فارم 45 کے ذریعے یہ سیٹیں جیت چکی ہے۔ اگر ان کو وقتی طور پر چند سیٹوں سے دور رکھا جا رہا ہے تو الٹیمیٹ وہ الیکشن ٹرائبونل سے اور ہائی کورٹس سے ان کو ریلیف مل جائے گا، اور وہ سیٹیں بھی ان کو واپس مل جائیں گی، چونکہ فارم 45 آپ کے پاس ایسا ثبوت ہے جس کے بعد کسی طرح کی ایویڈنس نہیں چاہیے، اور عدالت نے صرف اسی پہ ریلائی کرتے ہوئے سارے کا سارا جو کہ سارے نتائج ہیں وہ ریورس کر دیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔